حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعین میں سے ہیں اور تابعین کے بھی سردار مانے جاتے ہیں، بڑے تابعین جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، حضرات صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیٹی تھی، نوجوان تھی، خوبصورت تھی اور انتہائی پاکیزہ خاتون تھی۔ ان کی بیٹی فاطمہ نام تھا ان کی بیٹی کا۔ تو اس وقت کا جو حکمران تھا نا وہ تھا عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان یہ وہ حکمران تھا۔ تو اس نے اپنے بیٹے، اپنے شہزادے، جو اس کا بیٹا ولید تھا، اس ولید کے لیے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، رشتہ مانگا۔ تو سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، کہا کہ میں جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے شہزادے کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اب ہوا کیا کہ اس کو غصہ آیا کہ میں بادشاہ، اور بادشاہ بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے نا، یہ بادشاہ بھی 3 بر اعظموں کا حکمران تھا، 3 بر اعظموں کا حکمران، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ اور بر اعظم یورپ، 3 بر اعظموں کا یہ حکمران تھا مروان بن عبد الملک، ٹھیک ہے نا۔ تو عبد الملک بن مروان، تو اب اس نے جو ہے وہ اپنے شہزادے کا، اور وہ شہزادہ بھی وہ ہے جس نے کل کو آگے جا کے اس کا ولی عہد بننا ہے، جو ہے وہ مسندے جو ہے وہ حکومت پر آنا ہے اس نے، اور جو ہے اس کا ولی عہد بننا ہے۔ اس شہزادے کے لیے جو ہے وہ ایک فقیر اور ایک مولوی اور ایک سادہ سا بندہ ہے جو بزرگ ہے، اس وقت کا امام ہے، اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا تمہارے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح، انکار کر دیا۔ اس انکار کے نتیجے میں تاریخ میں لکھا ہے کہ اس بادشاہ نے اس سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے اوپر تشدد بھی کیا، جھوٹا کیس بنا کر جیل میں ڈلوا دیا، کوڑے مروائے گئے، اور جو ہے وہ ان کے جسم کے اوپر جو ہے وہ برف اور وہ ٹھنڈا پانی اور وہ اس زمانے کے اندر جو ہوتا وہ جو ہے اس طرح ان کو سزائیں دی گئی، لیکن یہ اپنی بات پر پکے رہے کہ میں اپنی بیٹی، میری بیٹی تو تہجد گزار بیٹی ہے، اور میں تمہارے اس لوفر بیٹے کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا اس کا۔ تو اب جو ہے وہ نکاح سے انکار کیا، سزائیں بھگتی۔ ایک دن ایسا ہوا، یہی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس مسجد کے اندر درس دیا کرتے تھے، تو ان کے کچھ شاگرد تھے جو ہر روز درس کے اندر آتے تھے۔ ایک دن یہ معمول کے مطابق درس دے رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو درس کے دوران جو ہے وہ ایک شاگرد نظر نہیں آیا۔ کہا کہ وہ فلانا شاگرد کہاں ہے، ٹھیک ہے، اس کا نام عبداللہ تھا اس شاگرد کا۔ کہا کہ عبداللہ کدھر ہے؟ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے پوچھا، تو باقی جو شاگرد تھے انہوں نے بتایا کہ جی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آ جا رہے تھے، اس لیے آج وہ گھر کے اندر ہی ہے، وہ کہیں گیا نہیں۔ تعزیت لوگ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو فرمایا وہ اپنے گھر میں ہی موجود ہے، وہ کہیں نہیں گیا، آج پڑھنے بھی نہیں آیا۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ خود گئے ان کے گھر، تعزیت کی، بیوی کا افسوس کیا، تعزیت کی۔ اب اس کے بعد اس سے کہا کہ آگے شادی کا موڈ ہے، تمہارا پروگرام ہے شادی کا، کوئی سوچا ہے؟ تو وہ عبداللہ نامی شاگرد، اس نے کہا کہ جی ساجی منو کون دے گا، پورے شہر کے اندر سب سے غریب میں ہوں، تو میں ایک پہلی بیوی میری مر گئی ہے بیچاری، اب مجھے جو ہے وہ کون دے گا؟ تو استاد جو تھے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اگر میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں، اگر میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تجھ سے کر دوں، تو فرمایا کہ اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کا مقام اور کیا ہوگا کہ میرے استاذ کی بیٹی جو ہے وہ میرے نکاح کے اندر آئے گی۔ تو فوراً بیٹھے، وہیں پر جو ہے وہ نکاح کر دیا، اور گھر آ کے جو ہے وہ بیٹی کو بتایا کہ ابھی تمہارا نکاح کر دیا ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا، سارا معاملہ ہو گیا۔ شام ہوئی، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اس کے دروازے پہ لے گئے، دروازے پہ دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا سعید۔ کہا کون سعید؟ شاگرد آگے سے کہا کون سعید؟ کہا سعید بن مسیب۔ شاگرد دوڑتا ہوا آیا، دروازہ کھولا کہ استاد محترم آپ میرے دروازے پر۔ فرمایا کہ نکاح چونکہ ہو چکا تھا، بیٹی کا ہاتھ جو ہے وہ داماد کے ہاتھ میں دیا، فرمایا آج میں جو ہے تمہارا نکاح ہو چکا تھا، اور شریعت میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ نکاح کے بعد بیوی جو ہے اپنے خامند کی بجائے اپنے باپ کے گھر میں رہے۔ نکاح ہو گیا ہے تو اب رخصتی بھی ساتھ ہی ہو۔ خود جا کے بیٹی کو جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آگے اپنے داماد کے۔ اب یہ ہے نکاح کی سادگی، یہ ہے نکاح کی سادگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے ہوئے وہ گھر کے اندر سے آواز آئی، ماں بیٹی کو کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹی تو دودھ میں پانی ملا دے، ٹھیک ہے۔ اب بیٹی نے کہا کہ نہیں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر نے منع کیا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ ماں کیا کہہ رہی ہے کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی آگے سے کیا جواب دیتی ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا۔ اب یہ سارا مکالمہ جو ماں بیٹی کا گھر کے اندر ہو رہا ہے، حضرت عمر باہر کھڑے ہوئے سن رہے ہیں۔
دونوں کا مکالمہ حضرت عمر سن رہے ہیں، غور سے دیکھا، گھر کی نشانی لگائی، چلے گئے، صبح ہوئی، آ کے دروازے پہ دستک دی، ماں بیٹی کو بٹھا کر کہا کہ رات جو تم دونوں کے اندر مکالمہ ہو رہا تھا میں نے سن لیا تھا۔ فرمایا امیر المؤمنین، اب ماں تو ڈر گئی کہ پتہ نہیں امیر المؤمنین جو ہے وہ کسی کو کوئی سزا کا حکم لے کر آئے ہیں یا اب ہمیں جو ہے وہ کوئی سزا دی جائے گی، ماں ڈر گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم اس بات کو بہتر سمجھو تو میں تمہاری بیٹی اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ ہاتھ مانگتا ہوں، تمہاری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کروانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے سے عاصم، تو حضرت عمر نے اس بچی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے ساتھ کروایا، نکاح ہو گیا۔ اس بچی سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی دی، اس بیٹی سے آگے اللہ نے جو ہے وہ ایک بیٹی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ بیٹی جو تھی ان کی حضرت عاصم اور یہ وہ دودھ والی بچی جو دودھ ملانا نہیں چاہ رہی تھی، فرمایا ان دونوں سے اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس کا جب آگے نکاح ہوا تو اس بیٹی سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس سے پیدا ہوئے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ وہ تابعی ہیں، یہ وہ جو ہے وہ خلیفہ ہے کہ جن کی حکومت اس قدر جو ہے وہ مشہور تھی کہ اس کو علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کے اصولوں کے عین مطابق جس طرح خلفائے راشدین نے حکومت کی ہے، فرمایا ان کی حکومت بالکل ایسے ہی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی۔ تو جب نیک رشتے ہوں ان نیک رشتوں کی برکات بھی کیا ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جیسی اولادیں دیا کرتا ہے۔ تو جدو بیاواں میں اتنے کنجر خانہ لایا ہوئے تو پھر ابو پیدا بھی تو وہ خوشی ہونے اب جس بیاہ کے اوپر جو ہے وہ یہ پیسوں والی کنجریاں نچائی گئی ہوں اور یا یہ ہجڑے نچائے گئے ہوں اور یہ سارے معاملات جس نکاح کے اوپر کیے گئے، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس نکاح کے بعد ان کی اولاد میں عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا، ان کی اولاد کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا، ان کی اولاد کے اندر کوئی امام ابو حنیفہ پیدا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، پھر جس کنجر خانے کے اندر شادیاں ہوئی ہیں پھر وہی جو ہے وہ آگے اولاد بھی انہی کی طرح جو ہے وہ آگے نکلے گی۔ ٹھیک ہے نا، تو ہم نے نکاح کو ایک تو مہنگا کر لیا اور دوسرا ہم نے مشکل بنا دیا۔ اس مہنگے کرنے نے نکاح کو مشکل کر دیا، تو نکاح کو آسان کیا جائے کس چیز کے ساتھ؟ سادگی کے ساتھ۔ ہم اپنے نکاح کے اندر اپنی شادیوں کے اندر سادگی لے کر آئیں، یہ سادگی اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور یہ سادگی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ ساری شادیاں حضرت عمر کے بیٹے کی، حضرت سعید بن مسیب کی، حضرت علی، حضرت فاطمہ کے ساتھ، اسی طرح حضرت جو ہے وہ دوسرے جو میں نے واقعات عرض کیے ہیں، ان سب واقعات کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنی شادیوں کو شادی کر لیں۔ ٹھیک ہے نا، صرف کرنا کیا ہے؟ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں سوکھا جہا کاما اوکھا کوئی نہیں ہے، شادی نو شادی کرنا صرف 3 نقطے ہی ختم کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، شادی کو شادی بنا لو، 3 نقطے تو ختم کرنے ہیں، کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ لیکن نہیں، مشکل یہ ہے برادری ناراض ہو جائے گی، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، خاندان ناراض ہو جائے گا، دوست احباب کیا کہیں گے، شادیاں کرنی بچوں کی، بلایا تک نہیں، پوچھا تک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب یہ ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ قبیلے کو، برادری کو، خاندان کو، دوستوں کو، اور ناراض کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ انسان کا سانس نکلا، روح قبض ہوئی، ادھر جو ہے وہ جسم سے روح الگ ہوئی اور ادھر یہ سارے رشتے ختم۔ جیسے ہی روح نکلی ہے سب کے سب رشتے ختم، اب کوئی دوست نہ رہا، اب کوئی بھائی نہ رہا، بیوی نہیں رہی، اب سب کے سب رشتے ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا، لیکن جو رشتے قبر کے اندر بھی کام آنے ہیں، جو حشر کے اندر بھی کام آنے ہیں، جو جنہوں نے جنت تک ہمیں پہنچا کے آنا ہے، وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ اور دنیا کے اندر ہم اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں اور جنہوں نے کسی کام نہیں آنا ان کو خوش کر رہے ہیں ہم۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ عقل مندی کس کے اندر ہے؟ ہم ہر معاملے کے اندر ہماری اول ترجیح جو ہو وہ یہ ہو، اس کام سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہیں تو میں کروں گا، اگر اللہ کے رسول راضی نہیں ہے تو میں نہیں کروں گا۔ شادیوں کے اندر جتنی بھی خلافات ہیں ان سب خلافات کو ختم ہونا چاہیے، ان سب خلافات کو ہم نے خود ختم کرنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا، میں نے شروع کے اندر ایک حدیث عرض کی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ یہ وعدہ کرتا ہے، اللہ 3 لوگوں کی مدد کرے گا، اللہ 3 لوگوں کی مدد کرے گا۔ ایک اللہ مجاہد کی مدد کرتا ہے جب وہ جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے، ایک اللہ مکاتب جو اپنی آزادی کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس مکاتب کی بھی اللہ مدد فرماتا ہے، اور تیسرے نمبر پر جو نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کی مدد کروں گا۔
میں اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی جو ہے وہ مدد کروں گا جس نے نکاح کی طرف جو ہے وہ قدم اٹھایا۔ اب جو ہے وہ نکاح ہم سب کرتے ہیں، لیکن کرتے کیسے ہیں جی؟ ایک تو جو ہے اس کے اندر نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب تک 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ نہیں ہے اس وقت تک شادی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جب تک 15-20 لاکھ روپیہ اتنے ہوتے ہیں نا، عام طور پر اتنے تو آج کل لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے تو سادہ سی شادی کے اندر بھی آج کل لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انسان سوچتا رہتا ہے 15-20 لاکھ روپیہ جمع ہوگا تب بچی کو رخصت کروں گا، تب جو ہے وہ بیٹے کی جو ہے وہ شادی کروں گا۔ اب نہ 15-20 لاکھ آوے تے نہ بچی بچے دی شادی ہوئے، بچی بچے دی عمر گھر بیٹھے 35-40 سال ہو گئی ہے۔ اب اس عمر کے اندر جتنے بھی گناہ خدا نہ خواستہ اگر جو ہے وہ بچی بچہ کسی گناہ کا مرتکب بن گیا، والدین برابر کے اس کے اندر حصہ دار ہیں، ان کے گناہوں میں والدین برابر کے حصہ دار ہیں کہ کیوں ان کی شادیاں نہیں کی، کیوں ان کے لیے جو ہے وہ نکاح کا انتظام نہیں کیا، جب اللہ نے ان تمام خواہشات کے لیے ان عبد الرحمان اپنے پیور ویندا پیا تو فکر کریں بھائی ان کی تو بہرحال یہ واقعہ پر فکر کرنے کی چیز ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچہ جوان ہے، اللہ نے فطرتی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ جذبات رکھے ہیں، خواہش رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے نا، یہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے۔ اور اللہ نے جو جذبات اور خواہشات رکھے ہیں نا جی، اللہ نے اس کے لیے اس کا آسان اور جائز حل بھی دیا ہے نکاح کی صورت کے اندر کہ بھئی جو جذبات اللہ نے رکھے ہیں وہ نکاح کی صورت میں پورے کرو۔ جب نکاح ہوگا دوسری طرف منہ ماری نہیں ہوگی، غلط نظر کا استعمال نہیں ہوگا، سوچ پاک رہے گی، نظر پاک رہے گی، خیالات پاک رہیں گے، کس کی برکت سے؟ نکاح کی برکت سے۔ اور جب تک نکاح نہیں ہے نہ سوچ کی گارنٹی ہے، نہ نظر کی گارنٹی ہے، نہ خیالات کی گارنٹی ہے، ان سب گناہوں کا وبال بچے بچی کے اوپر بھی آئے گا، والدین کے اوپر بھی آئے گا۔ اس لیے نکاح سادگی کے ساتھ کرو۔ جیسے ہی جوان ہوا بچہ، مناسب رشتہ ملا ہے، ہاں رشتے کے اندر 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، رشتے کے اندر 4 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ میں شروع میں حدیث عرض کر چکا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں آپ حضرات کی آگاہی کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها۔ فرمایا 4 چیزیں عورت میں عام طور پر جو معاشرے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، مالدار ہے کہ نہیں ہے، حسب و نسب کیسا ہے، اچھے خاندان سے ہے کہ نہیں ہے، 3 چیزیں، چوتھی دیندار ہے کہ نہیں ہے، نمازی پرہیزی ہے کہ نہیں ہے، اپنی عفت اور اپنی پاکیزگی کی حفاظت کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے، یہ چوتھی چیز ہے دین۔ 4 چیزیں حضور نے ذکر فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ چوتھی چیز کو لازم پکڑ لو، چوتھی چیز کو لازم پکڑ لو۔ کیا مطلب ہے؟ مالدار ہے یا نہیں ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، اچھا حسب نسب اچھا خاندان ہے یا نہیں ہے، کمپرومائز ہو سکتا ہے، دین ہے یا نہیں ہے، اس میں کمپرومائز نہیں، دین ہے یا نہیں ہے اس میں کمپرومائز نہیں کرنا۔ بچی نماز نہیں پڑھتی، نہ کرو شادی۔ بچی روزے کی پابند نہیں ہے، دینی احکامات کی پابند نہیں ہے، پردے کی پابند نہیں ہے، شرعی احکامات کی پابند نہیں ہے، چھوڑ دو، نہ کرو شادی۔ وہ تلاش کرو جو، اور ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے شادی یہ سوچ کر نہ کرو کہ تمہیں بیوی کیسی چاہیے، شادی کبھی یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ تمہیں بیوی کیسی چاہیے، شادی یہ سوچ کر کرو تمہارے بچوں کو ماں کیسی چاہیے۔ شادی ہمیشہ یہ سوچ کے کرنی چاہیے کہ مجھے بیوی کیسی چاہیے، نہیں، میرے بچوں کو ماں کیسی چاہیے، میں نے یہ سوچ کر بیوی لے کے آنی۔ میں نے وہ واقعہ عرض کیا حضرت عبداللہ بن جابر کا، کیا عرض کیا، یا رسول اللہ نکاح تو کیا ہے، بیوہ عورت سے کیا ہے، میری تھوڑی عمر، اس کی بہت زیادہ عمر ہے، لیکن اس لیے کیا ہے کہ میری چھوٹی بہنوں کی تربیت کر سکے آگے، کیونکہ میری ماں نہیں۔ تو شادی اپنے بچوں کے لیے کرے کہ آگے چل کر جو بچے ہونے ہیں ان بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ماں بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے، ٹھیک ہے نہیں، یہ سوچ کر شادی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ میری خواہشات کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں، نہیں، یہ نہیں سوچنا۔ تو بہرحال یہ ساری نکاح کے اندر 4 چیزیں ہیں، نکاح میں 4 چیزیں ہیں جو لازمی ہیں، لازمی بھی نہیں ہے، مطلب ان میں کچھ لازمی ہے کچھ غیر لازمی ہے، کچھ کی صرف ترغیب دی گئی ہے۔ تو 4 چیزیں عام طور پر شادی کے اندر ہونی چاہیے۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ 5ویں چیز کا شادی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سب کی سب خرافات اور رسومات اور بدعات ہیں۔ 4 چیزیں صرف شادی کا حصہ ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 حق مہر، نمبر 1 حق مہر، حق مہر کا تعین کرنا، اور اس کی بھی شریعت نے مقدار طے کر دی کہ کم از کم 10 درہم اس کی مقدار ہے،
10 درہم اس کی مقدار ہے. آج کے دور کے اندر چاندی کے ریٹ کے حساب سے تقریباً 18 سے 20 ہزار روپیہ بنے گا. یعنی جس بندے کے پاس 18 سے 20 ہزار روپیہ ہے وہ شادی کرنے کے قابل ہے. اب اگر وہ شادی نہیں کرتا تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ٹال مٹول کر رہا ہے, سنت کو ترک کرنے والا ہے اگر یہ شادی نہیں کر رہا. یعنی جس کے پاس 20 ہزار ہے اور وہ پھر بھی شادی نہیں کر رہا تو اب یہ سنت کا تارک ہے, سنت کو چھوڑنے والا ہے. نمبر 1 حق مہر. نمبر 2 2 گواہ. شادی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ 2 گواہ. 2 گواہوں کا شادی کے اندر ہونا لازمی نکاح کے اندر. نمبر 3 ایجاب و قبول. ایجاب و قبول کا مطلب لڑکی اور لڑکے کی جو ہے ان سے جو ہے وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہلوانا بس, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو گیا. 3 چیزیں. چوتھی چیز اختیاری ہے اور وہ ہے ولیمہ. چوتھی چیز اختیاری ہے, سنت ہے, وہ ہے ولیمہ. اس کا حکم یہ ہے اگر کر سکتے ہو تو کرو, بہتر ہے, کرنا چاہیے, سنت ہے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, چاہے سادگی کے ساتھ کر لیا جائے, سستا کر لیا جائے, چاہے, ٹھیک ہے نا. ولیمہ چوتھی چیز نکاح کے اندر, ٹھیک ہے نا. اور اگر استعداد نہیں ہے ولیمے کی تو ولیمے کو چھوڑ بھی سکتے ہو. یہ 3 چیزیں نکاح کے اندر وہ ہے جو لازم ہے. نمبر 1 حق مہر کا ہونا. نمبر 2 2 گواہوں کا ہونا, یعنی مجلس کے اندر نکاح ہونا گواہوں کی موجودگی میں. اور نمبر 3 جو ہے وہ کیا عرض کیا تھا, ولیمہ چوتھے نمبر تھا, نالی پل گئی سارے, ایجاب و قبول ہے, ٹھیک ہے نا. تیسری چیز ایجاب و قبول ہے. تو یہ 3 چیزیں نکاح کے اندر شرط ہیں. ان 3 کے علاوہ ولیمہ سنت ہے, اختیاری ہے, کر لیا جائے بہتر ہے, نہ کیا جائے کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے بھی کام ہماری شادیوں کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب کے سب غیر شرعی اور وہ رسومات اور بدعات کے حکم کے اندر ہے, وہ سب کے سب غیر شرعی ہیں. مہندی ہے اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ فلانی پارٹی ہے, فلانی پتہ نہیں, انہوں نے نام بھی ایسے ایسے رکھ دیتے عجیب و غریب کے کی انہوں نے سمجھنا تھا کی ممبر سے بیٹھ کے انہوں نے ہو کے سمجھانا ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں خلاف شرع ہیں, رسومات ہیں, ان کو چھوڑنا چاہیے. 4 چیزوں سے نکاح جو ہے وجود میں آ جاتا ہے, انہی کے اوپر جو ہے وہ نکاح کرنا چاہیے سادگی کے ساتھ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سنتیں ادا کریں.